لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ نحوست کا ہے، مصیبت کا، نحوست کا، چھی نحوست یعنی نعوذ باللہ من ذالک، چھی جسے کہتے، چار بلا میں سر کے پاس رکھ لیا، سمجھ گیا ہے کہ اپنے سر کی برات دوسرے سر کے سر چلے گئی. ہوتا ہی نہیں. مال سے آزما رہے، اولاد سے آزما رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز سے آزما رہے ہیں. مصیبت کیا ہوگی؟ انسان یہ دنیا میں آیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقیات کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے سمجھنے کے لیے اس دور کے حساب سے اس لیول کی چیزیں رکھی تھی. فار ایگزامپل پچھلے دور میں باؤلی نصیحت تھی. ایک باؤلی کنواں، پانی اگر لیتے رہیں تو جھرا آتا، تازہ پانی آتا، پاک و صاف رہتا. اسے چھوڑ دیجئے کچرا آ گیا، جھرے بند ہو جائیں گے. لوگ آج سمجھتے ہیں کہ ترقیات کا دور ہے. چلیے آج کے حساب سے ہم سمجھاتے ہیں. آج ہے کمپیوٹر کا دور. لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت تو میراث ہے ہماری، ہم مہدوی ہیں، مسلمان ہیں، اماں بابا 14 پیڑھی سے مسلمان ہیں. قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن کیا اعلان کرتا ہے کہ تلک الجنت التی نورثھا من عبادنا من کان تقیا. ہم ہمارے بندوں میں سے اس جنت کا وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جو اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ جنت کی ماسٹر کی کیا ہوئی؟ جنت کا پاسورڈ کیا ہوا؟ یوزر نیم کیا ہوا؟ یوزر آئی ڈی کیا ہوا؟ تقویٰ، پرہیزگاری. اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے، آج کے حساب سے دیکھ لیجئے، وہ اکاؤنٹ اس وقت تک ویلڈ رہتا ہے جب تک کہ اس میں ٹرانزیکشن ہوتا رہے، ڈالتے بھی رہے نکالتے بھی رہے. وہ ڈیبٹ کارڈ، وہ کریڈٹ کارڈ اگر لے کر دیکھتے رہے رکھتے رہے تو نہیں ہوگا. اس میں ڈالنا بھی پڑے گا نکالنا بھی پڑے گا، ٹرانزیکشن ہوتے رہنا پڑتا ہے تو وہ ویلڈ رہتا ہے. ایک اکاؤنٹ کھول لیا تھا بینک میں، آدمی کے پاس اگر یوں سمجھ لیجئے کہ کروڑ روپیہ ہے، اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہے تو یوں ہی جا کر نہیں کھل سکتا. پورے فارمیلٹیز مکمل کرنی پڑتی ہے. اپنا یوزر آئی ڈی سلیکٹ کرنا پڑتا ہے، پاسورڈ سلیکٹ کرنا پڑتا ہے، سب کچھ دینا پڑتا ہے، اور وہ بھی اپنی حد تک رکھنا پڑتا ہے. بینک مینیجر کو بھی اس سے لاپرواہ لا علم رکھنا پڑتا ہے. یہ سب ساری چیزیں ہیں. تو جنت میں جانے کے لیے آدمی اگر یہ سوچ لے کہ بھائی ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن جمعگی کی نماز پڑھ لے تو ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. ویلڈ نہیں رہتا آدمی، اس کا یوزر آئی ڈی ویلڈ نہیں رہتا. تو یہ دیکھنا ہے کہ منحوس کب ہو رہا ہے، اس کا یوزر آئی ڈی کب منحوس ہو رہا ہے، استعمال نہ کرنے کی وجہ سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عمر میں صرف ایک مرتبہ استطاعت ہونے پر حج رکھا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار اللہ کے دربار میں آنے کے لیے 5 وقت مقرر کر دیے ہیں تاکہ رینیول ہوتا رہے، آدمی اپنی یوزر آئی ڈی کو استعمال کرتا رہے، اپنے آپ کو ویلڈ برقرار رکھتا رہے. اگر آدمی 5 وقت آ رہا ہے، پھر فرق سمجھیے نحوست اور مصیبت کا. پھر فرق سمجھیے نحوست اور مصیبت کا. 5 وقت تو آ رہا ہے، 5 وقت آ رہا ہے، لیکن مصیبت میں ویسا کھرا نہیں اتر رہا ہے، آزمائش میں ویسا کھرا نہیں اتر رہا ہے. اللہ کے دربار میں آ رہا ہے لیکن اللہ کی ذات کا، اس کی جلال کا، اس کے جہ کا احساس نہیں ہے، اس کی کبریائی کا احساس نہیں ہے. یوں ہی آ رہا ہے، رف اینڈ ٹف آ رہا ہے. تو وہ عبادت کیا ہوئی؟ نحوست ہوئی. اور اگر وہی خشیت کے ساتھ آ رہا ہے، تقوی کے ساتھ آ رہا ہے، پرہیزگاری کے ساتھ آ رہا ہے، تو وہ عبادت اس کی آزمائش کا ذریعہ بن رہی، نکھار کا ذریعہ بن رہی. تو اس طرح موجودہ دور کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی عبادتیں، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، عشر کو، ہر نئی آمدنی کا 10% نکالنا ہر مومن مرد عورت پر فرض ہے. نہیں نکالتے ہیں تو کیا نقصان ہوگا؟ وہ مال منحوس ہو جائے گا.
جب منحوس مال خود کھائیں گے، اپنے اہل و عیال کو کھلائیں گے، تو پھر ان کے اعمال نیک نہیں ہوں گے، احسن عمل نہیں ہوں گے، خوبصورت ترین نہیں ہوں گے، بہترین نہیں ہوں گے، بدترین ہو جائیں گے. اس لیے کہ جیسا لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے، جیسا بلیڈ بن رہا ہے، ویسے ہی کام ہوں گے. آپ اپنے اطراف میں معاشرے کو دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی سرتا پا برائیوں میں مبتلا ہے، سارے لوگ نصیحت کرتے ہیں، نصیحت قبول نہیں کرتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منحوس ہو گیا، وہ ظلم کر رہا ہے اپنے آپ پر، وہ برائی کو اختیار کر رہا ہے اپنے آپ پر، وہ سرکشی اختیار کر رہا ہے اللہ، رسول اور مہدی کی تعلیمات کے خلاف عمل کرتے ہوئے، وہ بد نصیب ہو رہا ہے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر. نحس کے معنی، صرف نحس کے معنی. تو آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیرا تیزی سفر کا مہینہ، جیسا کہ یہ لفظ سواد سے آتا ہے، سواد سے سفر اور سین سے سفر جو آتا ہے وہ ٹریولنگ، ایک مقام سے دوسرے مقام جانا. سواد سے جو سفر ہے یہ اسلامی دوسرے مہینے کا نام ہے، اور اس کی صفت بنائی گئی ہے سفر المظفر، سفر المظفر، کامیابی والی، وکٹری والا مہینہ. اس وکٹری والے مہینے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو خیر ویسے تو بہت حد تک وہ پکارنے والے بھی ختم ہو گئے، وہ رکھنے والے بھی ختم ہو گئے. اس کی حکمت اور مصلحت کو سمجھ گیا. حدیث شریف یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم صدقہ دیا کرو. صدقہ کے معنی ہی نیکی کے، بھلائی کے، اچھائی کے. لوگ صدقے کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بلا دوسروں کے سر ٹھوپ دینا، اپنی ٹوپی دوسروں کے سر پہنا دینا، یہ سمجھتے ہیں. بلکہ صدقات قرآنی لفظ ہے، صدقہ قرآنی لفظ ہے، بھلائی کے ہے. تو اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والو تم صدقہ کیا کرو، مال کا بھی، اعمال کا بھی، روح کا بھی، جسم کا بھی، سب چیز کا صدقہ کیا کرو، تاکہ جو بلا آنے والی ہے وہ ہلکی ہو، اور جو بلا آئی ہے وہ ہلکی ہو، اور جو بلا آنے والی ہے وہ ٹل جائے. تو اب کسی زمانے میں کسی ولی اللہ سے کسی نے سوال کیا تھا اپنی مصیبت، اپنی بلا کے ٹالنے کے لیے، تو شاید غالباً انہوں نے کہا کہ بھئی تم ایک وقت کے مسکین کے کھانے کا بندوبست کر دو، اسے اجناس دے دو، چاول، دال، تیل، تھوڑی سا نقدی. اب وہ حساب سے ایک انڈا، تھوڑا سا تیل، اس میں 1.25 روپیہ، آج کے دور میں بھی جبکہ چائے بھی 10 روپے میں آ رہی ہے، وہی روپیہ ڈالا جاتا ہے، اور تھوڑے سے چاول یہ رکھ دیا، سرہانے رکھ دیا. رات بھر رکھنے کے بعد یہ سمجھ لیے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. ہندوؤں کی طرح یہ سمجھ لیا کہ ہماری ساری سر کی بلائیں سر سے پر تک لے کے دوسرے کو جسے دے رہے ہیں وہ چلے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آج بھی نکالیے صدقہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل کرے گا. صدقے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پورے صدق دلی کے ساتھ پڑھے، مال کی زکات دے، عشر دے، صدقہ دے تو پورے صدق دلی کے ساتھ کرے. دینے کے بعد یہ نہیں سمجھنا کہ میں جس کو دیا ہوں اسے امپریس کرنا ہے، وہ لینے کے بعد میرا متی فرما بردار ہو جائے، نظریں جھکائے، مونڈے جھکائے. ایسا نہیں. اسی لیے کائنات میں بسنے والا ایک ہی گروہ ہے، ایک ہی قوم ہے جہاں پر دینے والا اپنی ذات کو ہٹا دیتا ہے، اللہ دیا کہہ کر اپنی ہستی کو ہٹا دیتا ہے. دینے والا بھی خوش، لینے والا بھی سر اٹھا کر لیتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسلام کی تعلیمات ہے. تب صدقے سے لوگ سمجھ گئے کہ تیرا تیزی. صدقہ اللہ کے رسول ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو، جلدی تیزی کرو، تاکہ جو بلا آ چکی ہے وہ ہلکی ہو، اور جو آنے والی ہے وہ ٹل جائے. آنے والی سے تو کوئی بھی واقف نہیں ہوتا، بے خبر ہوتا ہے کب کیا ہونے والا ہے. یہاں بیٹھے آپ ہم، پتہ نہیں اب گھنٹے بھر کے بعد میرے اور آپ کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، جسمانی، مالی، اخلاقی، روحانی، کیا کون سی چیز پیش آنے والی ہے، سب بے خبر ہے. انسان ہر چیز سے بے خبر ہے، پھر بھی سمجھتا ہے
کہ میں ہی بہت ہی طاقتور ہوں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں آئی ہیں سجاوٹ کے لیے. انسان کو بھی سجاوٹ کے لیے اللہ نے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ یہ سجاوٹ کرنے والے کے حسن و جمال کو دیکھے. اللہ نور السماوات والارض کے نور کو دیکھنے کی جستجو کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ احسن عمل کرے. اور احسن عمل اسی وقت ہوگا جب آدمی پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی ایک تائی کا قائل ہوگا, اللہ کے رسول پر اس کا کامل ایمان اور ایمان ہوگا, اللہ کے خلیفے پر اس کا کامل ایمان اور ایمان ہوگا, اور اس کے بعد وہ پورے صدق دلی کے ساتھ فرائض نبوت اور فرائض ولایت پر عمل کرنے کی جستجو اور کوشش کرے گا تو ہی وہ آدمی. اب آدمی اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بھائی کیسے آدمی منحوس ہو جاتا ہے, تو میں آپ کے سامنے ایک واقعہ, گزشتہ موقع پر بھی یہ واقعہ آپ کے سامنے سنایا ہوں, سناتا چلوں تو اندازہ ہوگا کہ آدمی نحوست میں کب مبتلا ہوتا ہے, مصیبت کب اس کو جکڑ لیتی ہے. ایک آدمی میاں بیوی میں بحثا بحثی ہو گئی, اپنی بیوی کو طیش میں آنے کے بعد غصے میں آدمی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے, بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتا ہے, بی پی تالو مارنے لگتا ہے, تو آدمی حواس کھو دیتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو انسانی شرافت کے خلاف ہوتا ہے. وہ آدمی بھی اپنی بیوی سے بحثا بحثی ہونے کے بعد طیش طیش میں الفاظ برے کہہ دیا, طلاق کا لفظ نکال دیا. بات چھوٹی تھی, سزا بڑی دے دی. احساس ہوا, جب بی پی لو ہوا, غصہ تھما, تو احساس یہ ہوا کہ میں اپنی شریک حیات کو, اپنے لائف پارٹنر کو جو بہت ہی اچھا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, سب کچھ ہے, کھو دیا ہوں. اب کیسے کرے؟ اب بھاگم بھاگ, ادھر سے بھاگ ادھر سے بھاگ, ملا کے پاس, مفتی کے پاس, علماء کے پاس, وہاں گئے. سبوں نے ایک انداز میں کہا, ایک انداز میں کہا کہ, اور بہت ساروں نے کہا شریعت کا بھی حکم ہے کہ شراب پی کر کہو, نیند کی حالت میں کہو, جوش میں کہو, ہوش میں کہو, طیش میں کہو. طلاق کا جب لفظ نکلتا ہے تو جس طرح بندوق سے گولی نکلتی ہے اور واپس نہیں جاتی, ویسے ہی طلاق کا لفظ نکل جانے کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے. شریعت کا حکم سبوں نے سنا دیا, علماء نے سنا دیا کہ اب تیرے میں اور بیوی میں طلاق واقع ہو گئی, لہذا جدا ہو جاؤ. اب اس کے بعد اب یہ دیکھا کہ کیسے کروں, تو دوڑا ایک اس وقت کے ولی اللہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی قسم کھا لیا ہوں کہ میں طلاق کا لفظ کھلا نہیں کہا ہوں, بلکہ میں اپنی بیوی کو کہا ہوں کہ میں اب تیرے قریب بھی نہیں آؤں گا, میں اس دن تیرے قریب آؤں گا جو دن منحوس ہوگا, اب کوئی دن میں تیرے قریب نہیں آؤں گا. تو گویا اسے طلاق کنایا, اشارے کا طلاق کہتے ہیں. اب علماء تو جواب دے دیے کہ تیری طلاق واقع ہو گئی. اب دوڑے ایک ولی اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ایسا ہو گیا حضرت, مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے میں اور میری بیوی میں طلاق واقع ہو جائے. تو ولی اللہ نے کہا کہ بندے تو بہت حواس باختہ ہے, بتا کیا تو نے نماز فجر پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نماز فجر نہیں پڑھا. یہی ٹینشن کی وجہ سے, یہی پریشانی کی وجہ سے, اگرچہ کہ میں رات بھر اس مسئلے پر غور و خوض کرتا رہا, ٹینشن میں تھا, جاگتا رہا, لیکن نماز فجر کا وقت نکل گیا. تو ولی اللہ نے کہا جا تو اپنی بیوی سے مل لے, آج ہی کا دن تیرے لیے منحوس ہے. چونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی, اس حساب سے تو نے اپنے آپ پر ظلم کیا, برائی کو اختیار کیا, بد نصیب ہوا, اللہ کے حکم کی سرکشی کی. لغات القرآن جلد 6 صفحہ نمبر 29 پر جو نحس کے معنی آئے ہیں وہ تیرے پورے تیرے پر صادق آ رہے ہیں. تو اس طرح وہ منحوس ہوا. تب اس کا مطلب یہی بات معلوم ہو گئی کہ ہمیں پورا ایمان اور ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں, کوئی مہینہ منحوس نہیں, کوئی دن منحوس نہیں, کوئی ساتھ گھڑی منحوس نہیں, بلکہ آدمی
کا کام، اس کا عمل، اس کی سوچ، اس کا عقیدہ ہی اسے یا تو منحوس بناتا ہے یا پھر مصیبت میں آزماتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا، اپنے عقیدوں کا جائزہ لینا، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں بھی اللہ تعالیٰ بڑے کھلم کھلا بات بتا رہے ہیں کہ یہ کائنات، اتنی وسیع کائنات کی پیدائش کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور وہی ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پانی پر ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے، لِيَبْلُوَكُمْ ضرور بضرور آزمائے، احسن عملا، کون خوبصورت ترین عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا۔ تو زمین، آسمان، یہ ساری چیزیں پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے، آزمائش کر رہے ہیں، مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ تو وہ حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ خلیفۃ اللہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم دائرے معلیٰ میں ادھر سے ادھر جا رہے تھے، سروے کر رہے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے، یاد الہی میں، خدا کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے یا نہیں ہے، دیکھ رہے تھے۔ تو ایک صاحب کو دیکھا، بات دیکھیے آپ کتنی بظاہر چھوٹی لگ رہی ہے، لیکن مہدی علیہ السلام کی نصیحت بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ایک صحابی بیٹھے بیٹھے ایک کاڑی توڑ رہے تھے، سو کی کاڑی توڑ رہے تھے۔ تو مہدی موعود برحق علیہ السلام یہ جب دیکھے تو اس صحابی کو ارشاد فرمایا کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے تو فرشتوں کو مہلت دو، یعنی کاڑی توڑ رہے ہو تو اس کا بھی حساب یہ کرامن کاتبین، یہ کرامن کاتبین جو انسان کے دائیں اور بائیں ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ تو کاڑی توڑنا بھی ویسٹ ہے، ویسٹ ایکٹیویٹیز میں آتا ہے، لہذا تم یہ کیوں کر رہے ہو، فرشتوں کو تھوڑی تو مہلت دو۔ یعنی ہر حال رب سمال پر عمل کرو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں جب اب نماز کے لیے آ رہے ہیں، اگر اوپری دل سے ہیں، جسمانی طہارت برابر نہیں کی، روحانی پاکیزگی نہیں ہے، تقوی اور پرہیزگاری اگر دل میں نہیں ہے، تو وہ نماز نہیں، وہ منحوس عمل ہو رہا ہے۔ اور اگر تقوی کے ساتھ قدم بڑھ رہے ہیں، ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ کہ میں دربار الہی میں جا رہا ہوں، تو پھر وہ بات ذہن نشین ہے، جیسا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ تلکل جنت التی نورثها من عبادنا من کان تقیا، ہم ہمارے بندوں میں سے جنت کا وارث انہیں بناتے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں۔ تو نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، چھوٹی بات ہو، بڑی بات ہو، اخلاق کی ہو، حقوق العباد کی ہو، حقوق اللہ کی ہو، اللہ کے حقوق کی ہو یا بندوں کے حقوق کی ہو، اس میں ہمیں تقوی، پرہیزگاری، ڈر، خوف رکھنا چاہیے۔ انسان یہاں پر اگر کوئی کام کر رہا ہے اچھا تو سمجھ لیجئے کہ تقوی ہے، اگر اچھا کام نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ تقوی نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمارا یوزر آئی ڈی پاسورڈ تقوی بننا چاہیے۔ تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر کوئی کام، کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، تو اپنے فضل و کرم سے، تو اپنی رحمانیت سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما، ہم تو گناہگار ہیں، بے عمل ہیں، ہمیں آزمائش میں کھرا اترنے کی سہولت، مواقع، صلاحیت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، ہمیں اپنے اعمال پر نظر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی عمل، کوئی بات، کوئی چیز، کوئی عقیدہ ہمارا منحوس نہ ہونے پائے، ہماری ہر چیز تیری خوشنودی کا ذریعہ بن جائے، تاکہ ہم یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔